ایک نمونہ تو پنجاب میں بھی پیدا ہوا، اس کا نام بہت اچھا ہے، چھوٹا مرزا۔ میں اس لیے بات کرتا ہوں کہ اس کے ایک شاگرد نے میرے استاد مفتی عبدالواحد قریشی کی پیچھے بیان دیا ہے۔ میں تو پٹھان لیکن کہتا ہوں تمہارا اسٹوڈنٹ تیار کر دو، تم تو قیامت تک تیار نہیں۔ کیوں؟ کہتی ہے میرا چیلنج ہے قیامت تک۔ میں کہتا ہوں او بغیرت کے بچے، تمہارے اکیڈمی کے سامنے مفتی حنیف قریشی آیا، تم کہاں تھی؟ او بغیرت، تمہارے علاقے میں مفتی طارق مسعود نے بیان دیا، تم کہاں تھے؟ کہتی ہے میں صرف ہفتے اتوار کے روز تو حاضر ہوں۔ بغیرت سنو، تم جیسے لوگوں کو جواب طارق مسعود کی یہ بچہ دیتا ہے۔ میں علماء دیوبند کا روحانی بیٹا ہوں، میں مفتی عبدالواحد کا بیٹا ہوں روحانی، میں الیاس گمن کے اسٹوڈنٹ، میں مفتی طارق مسعود کے اسٹوڈنٹ، میں مفتی عبدالواحد قریشی کے اسٹوڈنٹ، میں تقی عثمانی کے اسٹوڈنٹ۔ میں تمہیں جواب دیتا ہوں، تم تو میرے اساتذہ کی بات کرتے ہو۔ تم ہو کون جو یہ بات کرتی ہے کہ میں تو مصروف رہتا ہوں؟ تو میں کہتا ہوں صاحب تم تو مصروف ہو، تم ایک اسٹوڈنٹ کے بارے میں دستخط کر دو، آسان کرتا ہوں، تم دستخط کرو، اس میں لکھو کہ اگر تمہارے اسٹوڈنٹ کو شکست ہوئی تو تمہارے شکست اسٹوڈنٹ روزگار ہوگا اور تو مصروف نہیں ہوگا، ایسا ہے۔ تمہارے اسٹوڈنٹ کو جب شکست ہوا تو تمہارا شکست ہوگا، اور میں الیاس گمن صاحب سے دستخط کروں گا کہ اس کے اس شاگرد کو اگر شکست ہوا تو تمام علماء دیوبند کا شکست ہوگا، لیکن قیامت آ سکتا ہے نہ تمہارا اسٹوڈنٹ بیٹھے گا نہ تم بیٹھے گا۔ تمہارے اسٹوڈنٹ کو میں کہتا ہوں تمہارا مثال تو اس مرغی کا ہے، اس مرغی کا جس نے اپنے آواز کو چھوڑ دیا، دوسرے کے آواز کے پیچھے لگ گیا کہ میں اس جیسا آواز کروں گا، تو اپنا آواز بھی گیا اور دوسرے کا آواز بھی یاد نہیں کیا۔ تمہارا اسٹوڈنٹ ہوئے اور تمہارے پیچھے جاتے ہیں کہ ہم انجینئر جیسا بنیں گے، تو انجینئر خود تو ایک نمونہ اللہ نے پیدا کیا، ایک نمونہ ہے۔ کہتی ہے میں تمہیں چیلنج دیتا ہوں، بیٹھ جاؤ میرے ساتھ۔ میں کہتا ہوں تم کیا چیز ہو، اب تو صرف ایک اسٹوڈنٹ بس تیار کرو، اس عاجز کے ساتھ بٹھاؤ، انشاءاللہ پتہ چل جائے گا، لوگوں کو یہ بات معلوم ہوگا کہ حق پر کون ہے، پھر پتہ چل جائے گا، پھر پتہ چل جائے گا کہ یہ انجینئر جو ہے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو مجھے کہا، اس شخص نے مجھے کہا کہ قاری صاحب رمضان تھا اور تراویح کے بعد میرے پاس آیا، میں بھی ایسا کورس کروں گا جو انجینئر علی مرزا نے کیا ہے، میں بھی اس جیسا بنوں گا۔ میں نے کہا اگر یہاں پر میں موجود ہوں، اگر یہاں پر میں موجود ہوں، جو لوگ اردو جانتے ہیں وہ سمجھو میری بات، میں موجود ہوں جہاں تک خیبر پختونخوا میں، تو انجینئر علی مرزا کہ اسٹوڈنٹ کیا کام نہیں چلائیں گا، کیوں؟ میں اس کے پاس جاؤں گا، میں اس کا اسٹوڈنٹ بنوں گا، اور پھر جب عقید میں سٹارٹ کریں گے تو میں تم سے علم حاصل کروں گا، کیونکہ مولوی نے تو 8-9 سال ضائع کیا ہے اور تم نے 1 سال میں ماشاءاللہ سند حاصل کی۔ انجینئر علی مرزا کی اسٹوڈنٹ تھا، انڈیا سے فون کیا انجینئر کو کہا میں آپ کا اسٹوڈنٹ بننا چاہتا ہوں، انجینئر نے کہا آپ تو عالم بن گئی۔ پہلے کہتی ہے ہم مولوی نہیں مانتی، پھر کہتے ہیں ان کو تو آپ مولوی بن گئی، مولوی کا سند دیا۔ ایسا نمونہ کہاں آپ کو ملیں گے؟ فائدہ اٹھاؤ اس سے، او بغیرت میدان میں آؤ، ایک بار تم مولوی کے ساتھ بیٹھ جاؤ، تم دین مقرر کرو، تم وقت مقرر کرو، قسم باللہ ہم سب آپ کے اسٹوڈنٹ، ہم سب علماء دیوبند سے انکار کریں گے۔ لیکن جب تم آتے نہیں ہو، ایسا بغیرت ہو تم کہ تم صرف بات، تو بس چلو ہم منظور منڈل صاحب
منظور منگل صاحب تو بڑا عالم ہے. یہ کہتی ہے اس کو معلوم ہے کہ الیاس گمن اس وقت کہاں ہے؟ الیاس گمن ترکی میں ہے. تو کہتے ہیں الیاس گمن آؤ, الیاس گمن کو میرے پاس بیٹھاؤ. الیاس گمن صاحب کو چھوڑ دو, ہم منظور منگل صاحب لے کر آئیں گے. اب منظور منگل صاحب کے پاس بیٹھ جائے, منظور منگل صاحب سے بات کرو, مناظرہ کرو, بحث کرو. منظور منگل صاحب کا شکست ہماری سب کا شکست, لیکن ادنا پیتنا کو لوگوں پر مسلط نہ کرنا. تم ایک فتنہ ہو. کہتی ہے میرا ویوز زیادہ آتی ہے. میں نے کہا, اس شخص نے بھی مجھے کہا کہ انجینئر کا ویوز ملین بلین میں چلتی ہے, باقی علماء کا ویوز نہیں. میں نے کہا کہ بھائی صاحب اگر ویوز میں حق ہے تو پھر تو آپ ایک ایسی ویڈیو دیکھو, پاش ویڈیو کے پاس کتنا ویوز ہوگا. میں نے کہا یوٹیوب پر سرچ کرو. جب سرچ کیا تو ملین بلین ویوز تھے. میں نے کہا یہ بھی حق ہے, اس کو مانو. تو کہا کہ ملین کی زیادہ ویوز نہیں آتی, انجینئر کی کیوں آتی؟ میں نے کہا انجینئر کا ایک نمونہ ہے. یہ لطیفات, جو لطیفات تم صرف لکھا ہوا ہے یوٹیوب پر, اس پر کتنا ویوز ہے؟ تو کہا اس پر تو زیادہ ہے. میں نے کہا انجینئر بھی ایک لطیفہ ہے, انجینئر بھی ایک لطیفہ